السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کنز القرآن کی طرف سے آپ سب کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے، جس کوشش کے تھرو آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کو صحیح طرح اور تجوید کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ معزز سامعات، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ قرآن پاک کو اس لیے پڑھیں گے کہ تاکہ وہ ثواب حاصل کر سکیں، لیکن ان کا قرآن پاک پڑھنا اس حالت کا ہوگا، وہ اس طریقے سے قرآن پاک کو ادا کریں گے کہ قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوگا، استغفر اللہ۔ یعنی کہ ہم قرآن کے جو مطلب ہیں، ان کے جو معنی ہیں، ہم اس کو پڑھتے وقت ان کو بدل دیں گے۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ سب کے سامنے پیش کرتی ہوں، سورہ اخلاص ہم سب پڑھتے ہیں اور ہم سب اس کو بارہا اپنی زندگی میں، نمازوں میں ہم ان کو دہراتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں سب سے پہلا جو لفظ ہم ادا کرتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، جس میں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن اب اس قل هو اللہ کو جب ہم قوف کو موٹا ادا نہیں کرتے اور قوف کو ہم باریک پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو معاذ اللہ اس کا مطلب بن جاتا ہے کھا جائیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو دیکھیے، ایک صرف ادائیگی کی وجہ سے، ہماری ادائیگی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم قرآن پاک کے مطلب کو کس طرح بدل دیتے ہیں۔ اور اگر اسی مطلب کو، اسی سورہ اخلاص کو ہم اپنی نماز کے اندر ادا کریں گے تو کیا ہماری نماز قبولیت کا درجہ پائے گی؟ تو یہ تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سب کو اپنا قرآن پاک ٹھیک کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس میں ہم اپنے حروف کو صحیح طریقے سے، صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا اور اپنے الفاظ کو، اپنے حروف کو درست کرنے کے لیے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا اور بار بار میرے ساتھ ان حروف کو دہرائیے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا تاکہ آپ کی جو تسمیہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اپنے پہلے لفظ کو آغاز کرتے ہیں۔ الف، آپ نے اس کو میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے پیچھے دہرانا ہے۔ الف، اور الف کو ادا کرتے وقت ہم نے یہ مسٹیک نہیں کرنی کہ الف کو نہ تو ہم نے زیادہ کھینچ کر یا لٹکا کر نہیں، الف اس طریقے سے ادا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو۔ الف، با، تا، نرمی کے ساتھ بالکل لمبا کر کے اس کو ادا کریں گے، جیسا کہ نیچے ادائیگی میں بھی آپ نے لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے اور بے تے اس لہجے میں بالکل بھی ادا نہیں کرنا، کیونکہ یہ اردو لہجہ ہے، ہم نے اس کو عربی لہجے میں ادا کرنا ہے۔ اور نرمی کے ساتھ کھینچے بغیر تا، سا، سا۔ سا میں جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سا کو ادا کرتے وقت ہم سیٹی کی طرح آواز نکال دیتے ہیں، جو کہ جس کا مخرج کچھ اور بن جاتا ہے اور اس کا لفظ کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو سا کو ہم نے بالکل نرمی کے ساتھ اپنے دانتوں کے نیچے زبان رکھ کے اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ہماری سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے۔ اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیجئے۔ سا، سا، جیم، جیم۔ جیم کو ادا کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جیم کو ادا کرتے وقت، جیسے کہ آپ نے ادائیگی نیچے دیکھی ہے کہ جیم میں نون کی آواز نہیں ہے، تو جب ہم جیم کو نون میں پڑھتے ہیں
یا ہم ناک میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں جیم، تو ادائیگی میں نون پیدا ہو جاتا ہے جو کہ ہم نے پیدا نہیں ہونے دینا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے جیم جیم. اگلا لفظ ہا. ہا جو ہے یہ ہماری حلق سے ادا ہوتا ہے. حلق کے جو 3 حصے ہیں، ایک اوپر والا حصہ، ایک نیچے والا حصہ، ایک درمیان والا حصہ. درمیان والے حصے سے ہم نے ہا کو ادا کرنا ہے. اپنی فنگر رکھیے اور وہاں سے میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ ساتھ ادا کیجئے. ہا ہا. آگے خو. خو اس کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے. خو کو ہم نے ہمیشہ موٹا کر کے ہی ادا کرنا ہے. خو. دال. دال. ذال. اب ذال کو ادا کرتے وقت بھی ہماری سیٹی کی طرح آواز نہیں آئے گی. اس کو بھی ہم نے جس طرح ہم نے سا کو ادا کیا زبان کو دانتوں کے نیچے رکھ کے، اسی طرح ہم نے ذال کو ادا کرنا ہے اور سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی. ذال. ذال. آگے اگلا لفظ جو ہے یہ ہے را. را کو ادا کرتے وقت عموماً ہماری جو مسٹیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم را کو وا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ میں بھی جو را آتا ہے اس میں بھی ہم واؤ کی ادائیگی کر دیتے ہیں. واؤ کی ادائیگی بالکل نہیں کرنی. اس کو ہم نے موٹا کر کے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. را. را. اگلا جو لفظ ہے اس کو ہم نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز آئے گی. زا. اس کو ہم نے سیٹی کی طرح ہی ادا کرنا ہے. زا. اگلا لفظ ہے سین. اس کو ادا کرتے وقت بھی زا کی طرح سیٹی کی آواز آئے گی. سین. سین. شین. شین. صاد. صاد. صاد کو ادا کرتے وقت بھی زا اور سین کی طرح صاد میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. اس کو بھی ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلے گی اور ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. صاد. صاد. ضاد. ضاد. طا. طا. ظا. ظا. انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے لاسٹ پر آپ کو حروف مستعلیہ کے بارے میں ایک نوٹ مل جائے گا جس میں کہ لکھا ہوگا حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کو کیسے ادا کرتے ہیں. یہ جو ہم نے ان میں جن بھی لفظوں کو ہم نے موٹا کر کے پڑھا را کے علاوہ وہ حروف مستعلیہ ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں اور ان کو ہم نے جب ادا کرنا ہے تو ان کو ہمیشہ ہر حالت میں ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے. لا. عین. عین کو بھی ہم نے ہا کی طرح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. عین. عین. اب عین کو درست کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حمزہ اور عین کی آواز ادا کرتے وقت ایک جیسی ہوتی ہے. اگر ہم عین کو حلق سے ادا نہیں کرتے تو حمزہ کی اور عین کی آواز ایک جیسی ہو جائے گی جو کہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے اس کی ادائیگی میں پورا خیال رکھنا ہے. اگلا لفظ ہے غین. غین کو بھی ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے اور اس میں واؤ کی ادائیگی نہیں کرنی. غین. فا. فا. اگلا جو لفظ ہے یہ ہے قوف.
قوف کو بھی پوری توجہ کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے. جہاں پر بھی جیسے ہم نے ویڈیو کے شروع میں ہی ہم نے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس میں قوف کا ہی ذکر تھا. تو ایک کاف اور قوف میں ہی ڈفرینس نہ کرنے کی وجہ سے, قوف اور کاف میں ہی ڈفرینس نہ کرنے کی وجہ سے مطلب کس حد تک بدل جاتا ہے. تو آپ نے اس کو بھی توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے اور اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ ہی ہے. قوف. اب یہ کاف جو ہے یہ اس کو ہم نے بالکل باریک کر کے پڑھنا ہے. کاف کاف. لام. لام کو ادا کرتے وقت یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم لام کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں, جس وجہ سے یہاں پر ہم نون کو پیدا کر دیتے ہیں. لام پڑھتے ہیں تو ادائیگی میں نون پیدا ہو جاتا ہے, جو کہ ہم نے نہیں کرنا. اس کو ہم نے ناک میں لے جائے بغیر پڑھنا ہے. لام لام. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے میم. اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ اس کی آواز بھی ناک میں بالکل نہ جائے. میم میم. نون نون. واو. واو کو ہم نے ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا ہے. واو. ہا ہا. حمزہ. ہا اور حمزہ ان کو ہم نے بھاری آواز کی طرح ادا کرنا ہے. حمزہ. یا. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق نمبر 1. انشاءاللہ عز و جل آپ اس سبق کو جب بار بار ریپیٹ کریں گے, ان حروف کو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے, بار بار ان کو پڑھیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو مخارج ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے. اور ان کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے تجوید میں سب سے پہلے ضروری ہے, کیونکہ جب ہم یہ الفاظ ٹھیک کریں گے تبھی ہم قرآن پاک کی باقی کی تجوید کو ٹھیک کر سکیں گے. تو آپ سب سے التجا ہے کہ ان الفاظ کو بار بار دہرائیے گا, اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو شیئر بھی کیجیے گا, تاکہ آپ کے وسیلے سے اگر کوئی اپنا قرآن پاک ٹھیک کر سکے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا.